بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم آمین. تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس پوری کائنات کا ماسٹر ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام کے اوپر اور خصوصاً نبی آخر الزمان رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین و حاضرین جمعہ، آج 23 جنوری ہے اور 3 دن بعد 26 جنوری جس کو ہم یوم استقلال کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان اپنے اعتبار سے ایک مکمل ملک بن چکا تھا اور ہم لوگ ہندوستانی ہیں اور ہر انسان کو اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے اور انسان ہی نہیں بلکہ چرند پرند یا درندے حتیٰ کہ وہ بلوں کے اندر بسنے والے کیڑے مکوڑے جن کو انسان اپنے پیروں تلے رون دیتا ہے، ان جانوروں کو بھی اپنے گھروں سے بڑی محبت ہوتی ہے. اور کیوں نہ ہو، یہ ایک فطری چیز ہے. اللہ رب العالمین نے ان بلٹ انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے. اور اسی طریقے سے وہ علاقہ جو رہنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، یعنی جس کو سلم کہہ سکتے ہیں ہم، گندی گلیاں اور گندی نالیاں، جس طریقے سے
قرب و جوار کے علاقے میں بہت سارے ایسے محلے آپ کو مل جائیں گے جو انتہائی گندے ہیں، لیکن وہاں پیدا ہونے والے بچوں کو ان گلیوں سے، ان علاقوں سے، ان محلوں سے، وہاں کے چپے چپے سے اس قدر محبت ہوتی ہے کہ اس کو کوئی لفظ اپنی تعبیر کے اندر اتار نہیں سکتا. اور مسلمان اپنے ملک سے بے انتہا محبت کرتا ہے، بلکہ اس ملک کی آزادی کے معاملے میں چپا چپا خون سے لال ہے، اور ہر وہ چپا جہاں پر خون ہے مسلمان کا خون سب سے پہلے ہے. کیونکہ جب 1740 میں آزادی کا بگل بجایا گیا تو کوئی اور نہیں بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے پہلے جب جہاد کا فتویٰ دیا، یہ وہ پہلا لفظ، پہلی مرتبہ غیر مسلموں نے لفظ جہاد اس وقت سنا تھا. آج جس لفظ کو لے کر کے مسلمانوں کو ٹرول کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، آزادی کی پوری تاریخ اور اس کے اندر مسلمانوں کا جو کردار رہا ہے، اس کے تعلق سے میں 15 اگست کے موضوع کے اوپر بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں، لہٰذا میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آج کے اس خطبے کے اندر میرا اہم فوکس جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ آزادی کا تصور آیا کہاں سے، آزادی کہتے کس کو ہے، اور آزادی میں قرآن و حدیث کے اندر کیا تعلیمات دی گئی ہیں. حقیقتاً قرآن و حدیث کے دلائل پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں صرف مسلمان ہی آزاد ہے، باقی سب غلام ہیں. چاہے کوئی ملک کتنا بھی آزادی کا دعویٰ کرتا رہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو حقیقی آزادی اللہ رب العالمین نے عطا کی وہ صرف مسلمانوں کے حصے میں آ گئی، باقی سب کے حصے میں غلامی ہے. اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں جہاں پر ہم اپنے حقوق کے لیے ہر طریقے سے الحمدللہ سکشم ہے. اور قرآن مجید اور احادیث نبویہ کے دلائل اٹھا کر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن و حدیث کے اندر وطن سے محبت کے تعلق سے بے شمار دلائل بھرے پڑے جو ہر لمحہ آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ کو اپنے وطن سے، اس زمین سے جہاں پر آپ پیدا ہوئے، ان گلیوں سے، ان پہاڑوں سے، ان ندی نالوں سے، کھیت کھلیانوں سے، وہاں کے ترازوؤں سے، وہاں کے پھول پھلوں سے، ہر طرح سے غرض یہ کہ اس کی زمین سے، اس کے آسمان سے انسان کو کس قدر محبت ہو سکتی ہے، اور اگر وہ نعمتیں اسے نہیں ملتی تو وہ کس قدر دل میں تکلیف محسوس کرتا ہے. اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین. وطن کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیت المقدس بڑا پسند تھا، بڑا محبوب شہر تھا ان کی نظر میں. جب بنی اسرائیل کو لے کر گئے تو ان کو یہ حکم دیا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، اے میری قوم کے لوگوں اس بابرکت اور پاکیزہ زمین کے اندر داخل ہو جاؤ جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. فلسطین لکھ دیا گیا تھا، اسی طرح سے ہندوستان کی زمین ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بھی لکھ دی گئی ہے. یہ ملک، یہ زمین ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. قرآن مجید کی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے وہ زمین اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے. لہذا ہماری یہ زمین ہمارے لیے لکھ دی گئی. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور اپنے پیٹھ کے بل واپس مت پلٹ جانا، اس زمین سے پلٹ مت جانا. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور تم
گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آج دیکھ لیجئے آپ حالات دیکھ لیجئے پاکستان کے، جو لوگ ہندوستان کو چھوڑ کر گئے تھے آج وہ نہ پاکستانی رہے نہ وہ ہندوستانی رہے۔ یہ حالات ہیں۔ قرآن مجید کی ایک اور سورۃ البقرہ کی آگے کی آیت آپ دیکھیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بنی اسرائیل کی جب قوم موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں ایک مدت تک نبی سے خالی رہی، ایک مدت تک کوئی نبی ان کے پاس نہیں آیا، موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے قدر نہیں کی، اور ایک مدت تک اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت سے محروم کر دیا، اور جب نبوت سے محروم کیا تو جس قوم سے بھی ان کا آمنا سامنا ہوتا تھا، لڑائی کرتے تھے، ہار جاتے تھے، جنگ ہار جاتے تھے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے ایک مدت کے بعد میں ان کے اندر ایک نبی بھیجا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا نام شمویل تھا اور بعد میں شمعون علیہ السلام۔ کہتے جب آئے تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کی قوم نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی ایسا بادشاہ متعین کیجئے کہ ہم اس کے ساتھ رہ کر کے جنگ لڑیں۔ پوچھا کیوں؟ جواب دیتے ہیں قد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہماری زمین سے نکال دیا گیا ہمیں، اور ہمارے بچوں کو بھی دربدر کر دیا گیا۔ نبی نے جواب دیا کہ جب تمہارے اوپر اگر جنگ لکھ دی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پلٹ جاؤ اور جنگ نہ کرو، تم جہاد نہ کرو اپنی زمین کے لیے۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا، جب ان کے اوپر جہاد لکھ دیا گیا اپنی زمین کے لیے، اپنے حق کے لیے، یہ لوگ پلٹ گئے، انہوں نے جہاد نہیں کیا، انہوں نے اپنی زمین کے لیے لڑائی نہیں کی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ رب العالمین ظالموں کو بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اس قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ اگر انسان کو اپنی زمین کو بچانے کے لیے لڑنا پڑے تو وہ بھی جہاد ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ جب مسلمان اس لفظ کو بولتا ہے تو کھلبلی مچ جاتی ہے، حالانکہ یہ لفظ کتنا مبارک لفظ ہے کہ اسی لفظ کی وجہ سے آج مسلمانوں کو نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو جو آزادی نصیب ہوئی اسی لفظ کی برکت سے نصیب ہو گئی۔ آزادی کس سے چھینی گئی؟ آزادی چھینی گئی تھی مسلمانوں سے، غیر مسلموں سے نہیں۔ ہندوستان اس وقت سونے کی چڑیا تھی اور حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی، کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں حکومت نہیں تھی، حکومت مسلمان کے ہاتھ میں تھی۔ حکومت چھینی گئی مسلمانوں سے، اور تکلیف بھی اسے ہی ہوتی ہے جس کا گھر برباد ہوتا ہے۔ جس کا گھر برباد نہ ہو پڑوسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ گھر میں جس انسان کے آگ لگی ہو تکلیف سب سے زیادہ اسی گھر والے کو ہوگی، پڑوسی کو نہیں ہو سکتی۔ لہذا جن لوگوں کے ہاتھوں سے سلطنت گئی تھی، جن لوگوں کے ہاتھ سے اقتدار اور پاور گیا تھا، وہ مسلمان تھے، اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی، کسی اور کو نہیں۔ اسی لیے اس کی قربانی میں سب سے زیادہ پیش مسلمان رہے۔ اور اتنا ہی نہیں، انبیاء کرام نے اپنی دعاؤں کے اندر، اپنی نمازوں کے اندر ملک کے لیے وفاداری، ملک کی زمین کے لیے ہر طریقے سے دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں کس قدر جامع دعائیں تھی وطن کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ملک کے لیے دعا کی، اپنے وطن کے لیے جس کو وہ سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، مکۃ المکرمہ۔
دعا کرتے ہیں رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، اے میرے رب اس ملک کو امن و شانتی والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو شرک سے محفوظ کر دے۔ ایک دوسری جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ رب العزت اس ملک کو امن و شانتی والا بنا دے اور اس کے لوگوں کو پھلوں میں سے روزیاں نصیب فرما۔ یہ دعائیں انبیاء کرام کی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے ملک سے کس قدر محبت کرتے تھے، کس قدر اپنے ملک کو چاہتے تھے۔ اور آج ہندوستان کا مسلمان اپنی دعاؤں کے اندر، اپنی نمازوں کے اندر، اپنی تلاوتوں کے اندر انہی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ہندوستان کی امن و شانتی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے خطبوں میں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے اس ملک کے اندر امن و شانتی قائم رکھ، باقی دنیا کے اندر کوئی غیر مسلم کو اٹھا کر کے دیکھ لیں آپ، کوئی ملک کی وفاداری کے لیے، اس ملک کی امن و شانتی کے لیے آپ کو دعا کرتے ہوئے نہیں ملے گا۔ ہون کروائیں گے خود کے گھر کی شانتی کے لیے، خود کی زندگی کی شانتی کے لیے، خود کے رشتہ دار اور ماں باپ کی شانتی کے لیے، لیکن ان کی زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ ہمارے اس ملک کی شانتی کے لیے ہم دعا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعاؤں کے اندر دعا، اور اتنا ہی نہیں، اگر انسان کا اپنا ملک، اپنی زمین، اگر ایسی زمین ہو جس زمین کے اندر کچھ نہ اگتا ہو، بنجر ہو، صحرا ہو، جیسا کہ ہمارا راجستھان ہے، ہمارا راجستھان یہ ریگستان ہے، اور اسی طرح سے مکہ کی زمین بھی بالکل تپتا ہوا ریگزار صحرا، دھوپ کی تپش اور تمازت اتنی خطیر کہ انسان سکھ جائے، ایسی زمین سے انسان بھاگنا چاہتا ہے فطری طور پر، لیکن جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں سے انسان کو محبت ہوتی ہے، انسان اس کے لیے مزید دعائیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے شیرخوار بچے کو اور اپنی بیوی کو جب مکہ کے اندر بسایا تھا، دعا کی تھی ربی انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو ایسی جگہ پر بسا رہا ہوں جہاں کوئی پیڑ پودا نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، اتنی سخت تپش، اتنے المناک حالات کے اندر، جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی نصیب نہیں ہو سکا، جہاں اللہ رب العالمین نے وہاں کے صحرا سے جب زمزم نکالا، سوچئے کہ اس وقت اس زمین کی حالت کیا رہی ہوگی۔ اس وقت وہاں پر کوئی پھل نہیں، کوئی پیڑ نہیں، کوئی پودا نہیں، کچھ نہیں، اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس قدر محبت تھی مکہ سے۔ اسی طریقے سے مسلمان جو اس ہندوستان کے اندر پیدا ہوا ہے، چاہے اس کے گھر میں فاقہ ہو، اس کے گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو، وہ اپنے گھر سے اور اس دھرتی سے، اس کے اندر رہنے والے انسانوں سے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے در و دیوار سے، اس کی زمین و آسمان سے، ہر چیز سے محبت کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ ہم سے ثبوت مانگتے ہیں۔ آپ مسلمان ہو، آپ وطن سے محبت کرتے ہو، ایک سوال عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی نظر میں دھرم پہلے ہے کہ ہندوستان پہلے ہے؟ اس بات کا ہم علل اعلان کرتے ہیں، ہماری نظر میں دھرم پہلے ہے، اسلام پہلے ہے، اور ہمارے ملک کا سنویدھان ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کو جس طرح آزادی کے ساتھ چاہیں فالو کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو پھر آج ہندوستان کے اندر کیوں یہ چیز مچائی جا رہی ہے کہ آپ یہ ملک کے اندر ہندو راشٹر بنایا جائے، یہ بنایا جائے، وہ بنایا جائے؟ کون سا انسان اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اس ملک سے غداری کرے گا؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیں کہ جو لوگ
صحیح معنوں میں اپنے ملک کے وفادار نہیں ہو سکتے، وہ اپنے دھرم کے وفادار بھی نہیں ہو سکتے۔ جو اپنے ملک کا وفادار نہیں، وہ کبھی دھرم کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے ملک سے وفاداری اسلام کے اندر رکھی ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات، یہ دلائل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے ملک سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مکہ سے وداعی کا جو عالم ہے، اس منظر کو دیکھیے، آپ اس منظر کو دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو جو ذمہ داری دی گئی تھی اسلام کو پہنچانے کی، آپ نے پوری دنیا کے اندر اس ذمہ داری کو پہنچایا، اور مکہ کے اندر اس وقت کفر کی پلیدگی موجود تھی، مکہ کافروں سے بھرا ہوا تھا، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں مکہ کی کتنی محبت تھی۔ لہٰذا یہ سوال بالکل بوکس ہے، یہ سوال کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ آپ اسلام سے محبت کرتے ہیں کہ آپ ہندوستان سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری نظر میں ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے اسلام ہے، اور ایک انسان ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہندوستان ہے۔ اسی ملک کے اندر پیدا ہوئے اور اسی کے اندر انشاءاللہ تعالی مریں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ کے کافروں نے نکال دیا تھا، مکہ کے کفار نے جب ظلم کی حد کر دی، آپ کو مکہ چھوڑ کر طائف جانا پڑا۔ طائف گئے شاید یہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں۔ طائف کے اندر بھی جب آپ کی امیدوں کو آپ نے مزمحل ہوتا ہوا دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، حتیٰ کہ مکہ کے لوگوں نے آپ کا مکہ کے اندر رہنا دوبھر کر دیا، اور آپ جب مکہ چھوڑ کر جانے لگے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کہا تھا، ما اطیبکی من بلد واحبکی الی، اے مکہ تو میری نظر میں کتنا پاک ہے، کتنا محبوب ہے، ولولا ان قومی اخرجونی ما سکنت غیرکی، اے مکہ اگر میری قوم کے لوگوں نے مجھے تجھ سے نکالا نہ ہوتا تو میں تیرے علاوہ کہیں اور رہنا پسند نہیں کرتا۔ ہم سے ثبوت مانگتے ہو، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن ہمیں، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اللہ کی قسم اگر یہ ملک ہندوستان مسلمانوں کا نہیں تو پھر یہ کسی کا نہیں۔ یہ آزادی کا تصور اسلام نے دیا ہے۔ یہ تصور آیا کہاں سے؟ اسلام آیا ہی اسی لیے تھا تاکہ لوگوں کو غلامی کی قید سے نکال سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ میں اس مکہ کی زمین سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور جب تک آپ مکہ کے اندر رہے مکہ کی محبت آپ کے دل میں رہی، نکلتے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اے اللہ اس مکہ سے میں انتہائی محبت کرتا ہوں، اور اللہ اگر مجھے یہاں کے لوگوں نے نکالا نہ ہوتا تو میں اس زمین سے کبھی نہ جاتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، اللہ رب العالمین نے مدینہ کی محبت کو آپ کے دل میں پیوست کر دیا تاکہ آپ دین کے کام کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ غزوہ تبوک کا موقع یاد کیجیے آپ، غزوہ تبوک کا موقع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے اندر ہیں، اور جب جنگ کا معاملہ ختم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حریص تھے کہ آپ مدینہ کب پہنچے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملک سے، وہ انسان جہاں وہ رہتا ہے کس قدر محبت کرتا ہے، وہاں کے پہاڑوں سے، در و دیواروں سے، وہاں کی زمین سے، وہاں کے آسمان سے، وہاں کے چاند اور سورج سے، ستاروں سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جنگ ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے جو خواہش ظاہر کی تھی وہ یہ کہ میں جلد از جلد مدینہ پہنچ جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی متعجل الى مدینہ فمن اراد منکم ان يتعجل معی فلیتعجل. میں قریب مدینہ کی طرف جانا چاہتا ہوں اور میں جلدی کرنا چاہتا ہوں مدینہ نکلنے میں. جو تم میں سے کوئی میرے ساتھ آنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے. فلما اشرف علی المدینہ، جب مدینہ دکھائی دینے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زبان اطہر سے فرمایا ہذہ طابہ، یہ پاک سرزمین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہذہ طابہ فلما رأى احدا، دلیل ہے اس بات کی کہ وہاں کے پہاڑوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی. یہ جو بھاکر آپ دیکھ رہے ہیں، ان بھاکروں سے ان کو روز آنکھیں جب دیکھتی ہیں انسان کی، یہ پہاڑ جس کے اوپر انسان کے گھر بنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر چڑھنے میں اسے چاہے روز مرہ میں کتنی دشواری ہوتی ہو، لیکن دل اتنا ان پہاڑوں کے اوپر چڑھنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ اس پر اگر نہ چڑھے تو اس کا دل نہیں لگتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر احد پہاڑ سے اتنی محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلما رأى احدا، جب آپ نے احد پہاڑ کو دیکھا آپ نے فرمایا ھذا جبیل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے. ہمارا اسلام تو اس بات کی تعلیم دیتا کہ جس جگہ انسان پیدا ہوتا ہے وہاں کے پہاڑ بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ انسان ان پہاڑوں سے محبت کرتے ہیں. اور تمہاری محبت یہ کہ اراولی کی پہاڑیاں کٹوا دی تم نے، اس کے باوجود بھی تم دیش بھکت اور ہم دہشت گرد. نعوذ باللہ من ذالک. تلک اذا قسمۃ ضیزا، کتنی بھونڈی تقسیم ہے یہ. مسلمانوں ہوش میں آؤ اور جوش میں آؤ، کیونکہ الحمدللہ اس ملک کے ہم سب سے زیادہ وفادار ہیں. اس ملک کے لیے سب سے پہلے ہم نے قربانیاں دی. آج ہمارے اس ملک کے ہمارے ہندو بھائی اور مسلمان بھائی جتنے امن و شانتی سے رہ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی قربانیاں ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی اپنی دعاؤں کے ذریعہ. اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں کے پیڑ پودے، آج حکومت پیڑوں کو صاف کروا رہی، پیڑ کٹوا رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں کس قدر اپنے ملک کے پیڑوں سے، وہاں کے پھلوں سے کس قدر محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک فی صاعنا و مدنا. اللہ تو ہمارے سا کے اندر جو اس زمانے کا ترازو ہوا کرتا تھا، جو اس زمانے کا وزن ماپنے کا آلہ ہوا کرتا تھا، اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے اللہ یہاں کے سا میں، یہاں کے مد میں تو برکت نازل فرما. مدینہ کے لیے یہ خصوصی دعا تھی. اور دعا کیا کرتے تھے اللہم ان عبدک وخلیلک ابراہیم دعاک لمکہ وانی عبدک ورسولک وانی ادعو لمدینہ. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے خلیل تھے، تیرے رسول تھے، تیرے بندے تھے. انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی تھی اللہ میں بھی تیرا رسول ہوں، اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں مدینہ کے لیے دعا کر رہا ہوں. اللہ تو جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو نے قبول کی مکہ کے لیے، اللہ تو مدینہ کے لیے میری دعا قبول فرما لے. ہم اپنے ملک کے لیے سب سے زیادہ دعائیں کرتے ہیں. ہمارے خطبوں میں ہوتا ہے اللہ تو ہمارے ملک کے رہنماؤں کو ہدایت دے کہ اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. یہ اکثر ہم اپنے خطبوں میں پیش کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی جو اندھ بھکت ہیں ان کی سمجھ میں یہ چیز نہیں آنے والی، یہ وفاداری سمجھ میں نہیں آنے والی. لیکن ہمیں کسی کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک کی دھرتی کے لیے ہم جان لے بھی سکتے ہیں اور جان دے بھی سکتے ہیں، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہمارا تھا اور ہمارا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور اس ملک کے اندر ہم سب آپسی بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہندو، مسلم اور سکھ اور عیسائی، اور پوری کی پوری زمین اللہ رب العالمین کی ہے اور اس نے ہمیں یہ حق دیا ہے. ہمارے یہاں کے مسلمانوں کو، یہاں کے ہندو بھائیوں کو، یہاں کے سکھوں کو، عیسائیوں کو
تمام لوگوں کو یہ حق دیا کہ اس ملک کے اندر امن و شانتی کے ساتھ رہ سکیں. باتیں لوگ پوچھتے ہیں کہ اس ملک کو مسلمانوں نے کیا دیا. فہرست اگر گنانے لگوں تو صبح ہو جائے گی. دوبارہ سے 24 گھنٹے بیان کرنے کے لیے اتنا مواد موجود ہے. اور اگر یہ پوچھا جائے کہ آج جو اس وقت حکومت پر قابض ہے ان لوگوں نے کیا دیا، تو اللہ کی قسم سوائے نفرتوں کے، سوائے ہندو مسلم کی لڑائیوں کے، سوائے مذہبی دنگوں کے کوئی اور چیز ان لوگوں نے نہیں دی. اس کے باوجود بھی آج ہمیں محبتیں بانٹنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں ہمیں محبتیں بانٹنے کی ضرورت ہے. اسلام محبت والا ہے. اسلام کا پہلا لفظ امن و شانتی ہے اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں. ہم آج ہندوستان کے اندر جو بھی بھائی چارہ ہے وہ الحمدللہ مسلمان اور وہ غیر مسلم بھائی جو پڑھے لکھے طبقے والے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے، ورنہ اندھ بھکتوں نے اس ملک میں نفرت پھیلانے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی. لیکن ہمیں اپنے ملک کے اندر شانتی بنائے رکھنا ہے. ہمیں اپنے ملک کے اندر ہمیشہ وہ کام کرنا ہے جو ملک کی فلاح و بہبود، وہ ملک کی شانتی اور اپنے تمام یہاں مذاہب کے رہنے والے لوگوں کے لیے وہ چیز فائدے مند ہو. اور وہی صحیح معنوں میں ایک پکا اور سچا مسلمان ہے جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور الحمدللہ ہم ایسے مسلمان ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمارے ملک ہندوستان کو امن و شانتی والا ملک بنا. رب العالمین تو ہمیں حقیقی معنوں میں آزاد محسوس کروا. رب العالمین ہمارے ملک کے جو اندھ بھکت ہیں رب العالمین انہیں عقل سلیم عطا کر. رب العالمین انہیں یہ توفیق دے کہ وہ اس ملک کی امن و شانتی کے اندر کام کرے. رب العالمین تو ہمارے ملک کے رہنماؤں کو، ہمارے ملک کے حکمرانوں کو رب العالمین تو یہ توفیق دے کہ رب العالمین وہ اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے، ہم تمام ہندو مسلم سکھ عیسائیوں کے لیے، تمام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے. تمام لوگوں کو پیش دنیا میں مقدم کرنے کے لیے وہ کام کرے. اور رب العالمین اگر وہ آپسی نفرتوں کے لیے یا لڑائی جھگڑے کے لیے اگر وہ کام کرتے ہیں تو رب العالمین ان کے مکر و فریب کو ان کی طرف لوٹا دے. اور رب العالمین تو ہمارے بھائی چارے کو قائم رکھ. رب العالمین اس ملک کی امن و شانتی کے اندر مسلمانوں کو خصوصاً امن و شانتی کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جس طریقے سے ہم نے پہلے قربانی دی تھی اس ملک کے لیے ہم اب بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. رب العالمین ہم اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. رب العالمین تو ہمیں ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے. رب العالمین جو کچھ ہم نے قربانیاں دی تھی رب العالمین تو ان قربانیوں کو برائے کار لا. اور رب العالمین جہاں کہیں دنیا کے اندر مسلمان بستے ہیں رب العالمین ہمیں امن و شانتی کے اندر رکھ. رب العالمین دنیا کے اندر جہاں کہیں انسانیت بستی ہے رب العالمین عمومی طور پر ان کو امن و شانتی میں رکھ، خصوصاً مسلمانوں کو امن و شانتی کے اندر رکھ. رب العالمین اس وقت میں ہم مغلوب و مقہور ہیں. رب العالمین تو ہمیں غلبہ نصیب فرما تاکہ اس ملک کے اندر امن و شانتی پھر سے قائم ہو سکے. رب العالمین تو ہمیں اور ہماری نسلوں کو رب العالمین ایمان کے ساتھ دنیا کے اندر زندہ رکھ اور ایمان کے اوپر اور خاتمہ نصیب فرما. رب العالمین تو ہمارے والدین کے اوپر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم فرمایا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربونا صغارا. رب العالمین ہمارے بچوں کو اس ملک کے لیے اور خصوصاً اسلام کے لیے وفادار بنا دے. رب العالمین ہمیں جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے اسلام پر قائم اور دائم رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو توحید پر ہو مرنے سے پہلے تو ہمیں توبہ نصوح عطا فرما دے. رب العالمین اس حال میں موت نصیب فرما کہ تو ہم سے راضی ہو. اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.